اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی عنایت ہے، اسی کی توفیق سے سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون سی زندگی زیادہ بہتر ہے، من چاہی یا رب چاہی۔ تو اس ضمن میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا فرمان میں رکھتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر اوتھینٹک بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ آیت ہے سورۃ الجاثیہ اور آیت نمبر ہے 23۔ اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور اس کی روشنی میں ہم کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک شخص کو تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ کیسا شخص ہے؟ وہ کیسا شخص ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواہش نفس کو الہ بنانے سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں، اس کو ہم رب العالمین مانتے ہیں، اس کو ہم رب مانتے ہیں، اس کو الہ مانتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس کی مانے اور ویسے وہ اقرار کرے، وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھے، اقرار بھی کرے، لیکن وہ ہر بات، ہر کام اور اپنا ہر قول، فعل اور عمل اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کرے اور حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ بھول جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ خواہ وہ اس چیز کا اقرار کرے یا نہ کرے کہ وہ اپنے نفس کو، تو ظاہر ہے کہ وہ اس طریقے سے تو نہیں پوچھتا، نہ ہی وہ عبادت کرتا ہے اس طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، تو وہ صرف جھکنا پرستش نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا کوئی پرستش کرنا، جیسے عبادات ہیں کہ نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ پرستش میں آتا ہے، یعنی اس طرح سے ایک جسمانی عبادات کرنا۔ دوسرا ہے اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا۔ اور پھر کیا ہے؟ پوجا اور پرستش، یعنی اسی کی پوجا، اسی کی پرستش، اسی کی بندگی کرنا۔ تو یہ سارے جو ہے نا عوامل وہ عبادت میں آ جاتے ہیں۔ اب ایسا شخص جو کہ ہر بات اپنی مان رہا ہے، اپنے من کی مان رہا ہے اور اللہ کی نہیں مان رہا، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو وہ خواہ زبان سے اقرار کرے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، تو وہ دراصل اپنے نفس ہی کی مان رہا ہے۔ اگر وہ حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کر رہا، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ اب دوبارہ اگر آیت کے اوپر غور کریں نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ترجمانی پہ غور کریں دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس علم بھی ہو اور وہ جانتا بھی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی میں چلے جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے علم سے استفادہ نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا۔ وہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن خواہشات نفس کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ وہ جاننے کے باوجود اس نے اس چیز کو بھلا دیا اپنے خواہش نفس کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پایا اور اس نے حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علم کے باوجود وہ گمراہی میں چلے گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، پہلے آیت کے جو ہے نا وضاحت وہ تھوڑی سی کر لیں، پھر اس کے بعد اس کا مزید تجزیہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر
پردہ ڈال دیا. یعنی جب جو شخص اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے گا، رب چاہی زندگی نہیں گزارے گا، من چاہی زندگی گزارے گا، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرے گا، حرص، ہوس، لالچ، جو بھی اس کا من کہے گا ادھر ہی چلے جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو وہ گمراہی میں پڑ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ گمراہی میں وہ دور پھینک دیا گیا. دوسرا پھر کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں پر بھی ایک پٹی بندھ جائے گی، اس کے کان جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے بہرے ہو جائیں گے، اور اس کے دل پر بھی پردہ پڑ جائے گا. کس وجہ سے؟ کہ وہ گناہوں میں انوالو ہو گیا. تو یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اس کا مراد یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی بندھ جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ حق دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. یعنی اسے حق دکھائی نہیں دے گا، باقی ساری چیزیں اسے دکھائی دیں گی، دنیاوی معاملات بھی وہ بڑے اچھے کرے گا، اعلیٰ ترین کرے گا، الفا ترین کرے گا، اس کے لیے کوششیں بھی کرے گا، سب کچھ دیکھے گا، لیکن حق بینی کے لیے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جائیں گی، حق سننے کے لیے اس کے کان بہرے ہو جائیں گے، اور دل جو ہے وہ حق کو جذب کرنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے وہ اندھا ہو جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی. یہ مطلب ایک آیت کا مفہوم ہے یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل ہے جو اندھے ہو جاتے ہیں، جو کہ سینوں کے اندر ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور وہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اور کون ہے جو اسے ہدایت دے. یہ میں پہلے آیت کی وضاحت کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے کلام کے علاوہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ ہمیں کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی جو صحیح ہدایت ہے. تو جب یہ چیز ہو جاتی ہے، ایک بندہ اپنے نفس کی مانتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پوری کرتا ہے، خواہ وہ حلال ہو اور حرام ہو، تو پھر اس کی یہ نوعیت آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے ہدایت کی طرف رجوع نہیں کیا، اس نے اپنے نفس کا کہنا مانا، تو اس کی یہ کیفیت ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں ارد گرد دکھائی نہیں دیتی؟ تمہیں اپنے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی نہیں دیتی؟ تمہیں قرآن پاک کی آیات کچھ نہیں سمجھاتی؟ آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود وہ پھر اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ نشانیاں کیوں نہیں تمہیں نظر آتی. اب اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، اور چند اقوال بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اس ضمن میں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں نا اسلاف، انہوں نے اس بارے میں بہت زبردست اقوال جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور وہ اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی. میں ابھی پڑھ کے سناتی ہوں انہی کے الفاظ میں، کیونکہ اس میں بہت وزن ہے، تو اس سے ہمیں مزید یہ بات جو ہے نا یہ زیادہ کلیئرلی سمجھ آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی اللہ کی اطاعت کرے. یعنی وہ اپنی ہر بات کو اس طرح سے مانتا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان رہا ہے. پھر ہے کہ زمخشری اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کا نہایت فرما بردار ہے، جدھر اس کا نفس اسے بلاتا ہے اسی طرف وہ چلے جاتا ہے. گویا کہ وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے گویا کوئی شخص اپنے اللہ کی بندگی کرے. یعنی وہ ایک طرح سے بالکل جیسے نا انسان بالکل ہی اپنے نفس کے ہی حوالے ہو جانا، اللہ کو بھلا دینا، جدھر اس کا دل کرے وہی کرنا. کہ بس وہ آپ نے یہ وہ نعرہ سنا ہوگا کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو کچھ مرضی کروں، تو یہ میرا اپنے جسم کے اوپر حق ہے. تو اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے نعرے، تو یہ سب غلط بات ہے. تو یہ بھی ایک پورا سے علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، اسے پھر بعد میں کبھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر ابن جریر اس کا مطلب یوں بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کی نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ کیا، نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا. یعنی حلال حرام کی ساری تمیز اس نے بھلا دی. تو پھر یہ ہے کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس کے نفس نے اس کو اس طرح سے ترغیب دلائی اور وہ اس کا اسیر ہو گیا اور وہ اس کا کہنا ماننے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی میں پھینک دیا، تو اس کے آنکھوں کانوں پہ پردے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم غور نہیں کرتے. لیکن اس میں سے ہم نے نکالنا کیا ہے؟ اس میں سے ہم نے لینا کیا ہے؟ اس میں سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟
اصل چیز تو یہی ہے، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے دراصل یہی تو بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم سبق نہیں لیتے کہ پھر اس کا حال کیا ہوا، وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ تو ہم نے اس میں سے یہی لینا ہے نا کہ ہم بچیں اس گمراہی سے، ہم نفس کی غلامی سے بچیں۔ تو اس کے بارے میں یہ پھر ہم نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ انسان کو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ گو کہ جائز خواہشات کا پورے کرنے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ اچھا کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کلو واشربوا ولا تسرفوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور بھی جو زندگی کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی ہے، جو پاکیزہ رزق ہے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کس نے انسان کے لیے جو زینتیں ہیں وہ حرام کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ بنایا ہے، اسی دائرے کے اندر ایک مومن نے رہنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات میں یہ ہے کہ آخرت کا انکار ہے، کہ عموماً لوگ نا پھر وہ اس کے لیے اپنے آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت تو ہونی نہیں ہے، بابر بحش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ ان کا سلوگن بن جاتا ہے کہ یہ ہم نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے اور آخرت وغیرہ کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ۔ تو آخرت کو نہیں مانتے، پھر جس سائڈ پہ ان کا نفس ان کو لے کے جاتا ہے وہ ادھر ہی کو چلتے ہیں، وہ اور زیادہ، بلکہ ان کو وہ دلائل جو ہیں وہ اس کے لیے اور دلائل اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کا انکار، جو آخرت کو ماننا ہے نا، یہ ایک بڑا زبردست عقیدہ ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہی عقیدہ جو ہے انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب مر جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، آپ سب کے علم میں ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نام ماننے والے بھی مانتے ہیں، کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آخرت کا بے شک انکار کریں، لیکن موت کا کوئی انکار کر سکا ہے؟ بڑے سے بڑے دہریہ بھی، نان بلیور بھی، کیونکہ ہم آنکھوں کے سامنے سب کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے۔ تو بہرحال وہ یہ ہے کہ جو آخرت ہے اس کے اوپر یقین جو ہے نا، وہ انسان کو ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے، تو میں یہاں پر ویسی زندگی گزاروں جو کہ رب نے گزارنے کا حکم دیا ہے، اور جو اس نے اپنے رسول بھیجے ہیں، قرآن بھیجا ہے، تو اس کے مطابق میں اپنی زندگی کو ترتیب دوں۔ پھر یہ ہے کہ دنیاوی محبتوں کا بہت زیادہ اس کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا دنیا کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور اس کے اندر پھنس جاتا ہے، اس کی ترغیبات میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اور بھی ہے کہ شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وہ اس سے ریزسٹ نہیں کر سکتا، حالانکہ شیطان کا کام صرف وسوسے ڈالنا ہے، باقی انسان کا نفس ہی ہے جو اس کو اس سائڈ پہ لے جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، باقاعدہ تنبیہ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان کو کفر پر ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تر ہیں، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تھوڑی سی ترتیب میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک چیز بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ باقی محبتیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع رہیں اور اس کنٹرول میں رہیں، اور انسان جو ہے اپنے لیے جو ہے ایک لائحہ عمل جو ہے وہ اپنے لیے ایک بالکل واضح لائحہ عمل جو ہے بنائے۔ اس سلسلے میں میں چند ایک اور باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ پھر کیا ہے، کیا انسان کرے پھر اس سلسلے میں نا، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے اقوال ہیں اس ضمن میں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے ہیں، ان کی میت میں اپنے دل کو مطمئن کریں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی ہے۔ یہ دراصل انہیں یہ تلقین، آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت انہیں کے ساتھ رہتے تھے،
اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جماعت تھی آپ کی، یہ دراصل ان کی وساطت سے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ پھر ہے کہ غافل دل لوگوں کی بات نہ مانیں، کہ وہ لوگ جو کہ دلی طور پر اس سائڈ پہ نہیں ہوتے یا دنیا میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں یا اس طرح کے ان کی عادات ہوتی ہیں جو حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے، تو ان کی میت میں نہیں بیٹھنا، اچھی کمپنی میں بیٹھنا ہے۔ پھر ہے کہ خواہش نفس کی بنا پر جن لوگوں کا معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ سورۃ الکہف میں ہے کہ اور ان کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی بچنا ہے، افراط و تفرید کے شکار ہونے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دانا کون ہے؟ تو آپ نے پھر بتایا کہ دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی فرما برداری پر مجبور کر دے اور اپنی آخرت کی فلاح کے لیے کام کرے، اور کمزور وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کا غلام بن جائے اور اللہ سے توقع رکھے کہ وہ حساب نہ لے گا۔ تو یعنی اپنے نفس کو پست کرنا ہے اور آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ یعنی علاج کے طور پر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ تزکیہ کرنا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے نا کہ ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق ہو سکیں۔ یہ مراد ہے نا، یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اپنی اصلاح کر سکیں، میں، آپ اور ہم سب۔ پھر اسی طرح سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائیے کہ جب میں اسے کر ڈالوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا میں رغبت نہ رکھ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جا، ان سے تمنا رکھ، وہ تجھ سے پیار کریں گے۔ تو یعنی یہ ایک سلیوشن جو ہے یہ بھی دیا ہے، یہ بھی میں نے آپ سب کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی ترجمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سامنے رکھے ہیں، کیونکہ ان کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اس شخص کا وہ حال بتایا کہ وہ گمراہی میں دور گر گیا ہے اور اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نکات بھی دیے ہیں کہ ہم ان کو اختیار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہم اگر انہی آیات کو اور ان ساری باتوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنے لیے یہ سوال کریں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ سب، اور ہم یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے نفس کی پیروی تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سوال اپنے سامنے رکھیں، آپ سب کو خود ہی جواب مل جائے گا۔ آپ سب نے نا اپنا یہ کہتے ہیں نا جیسے کہ محاسبہ کرنا ہے، سب نے یہ ضرور اپنے آپ سے سوال پٹ کرنا ہے کہ کیا میں اپنے نفس کی پیروی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہی ہوں۔ یہ سوال پٹ کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ صرف پڑھنے کی حد تک اور بیان کرنے کی حد تک نہ رہے، بات یہ ہے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں اور اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی لے کے آئیں تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو اور خیر و برکت ہو۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فرائض دیے ہیں نا، ہم ان کو دیانتداری کے ساتھ ادا کریں، یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی مثال آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بہتات کر دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ناشکری نہیں کر رہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا اس کا سوال ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کی سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ تو اس چیز کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ شعور دیا، سمجھ دی، تو اس کی ہم ایک حفاظت بھی کریں اور آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام جان کر اس میں ہم تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیا کہیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے، کیا ہم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کی جواب دہی جو ہے وہ برحق ہے۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں یہ سوالات رہنے چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک شعر مجھے آخر میں یاد آ گیا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ والی کیفیت نہ ہو، اپنے دل کو سارے مصنوعی بتوں سے پاک اور صاف کر کے، خواہ خواہش کا بت ہو، خواہ وہ پتھر کا بت ہو، خواہ کوئی نظریہ ہو، خواہ کوئی انسان ہو، اس سب سے بڑھ کر
ان سب کو پاش پاش کر کے ان کو ٹھیک ہے جو جائز رشتے ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے اور جائز چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی غلامی میں زندگی کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت اور عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر خصوصی رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، ظالموں کا زور توڑ دے اور مسلمانوں کو عادل حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، ہمیں نفس کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔